بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب میں آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، اور اس نئے باب کا عنوان کتاب الاذان کے حوالے سے ہے، جس میں سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ اقامت کا جواب دینے سے متعلق کیا گیا ہے۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا اقامت کا جواب اقامہ اللہ و ادامہ کہنا صحیح ہے؟ تکبیر کا جواب دیتے ہوئے دریافت کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے آئے ہیں، تم ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہو، اس مسئلے میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائیں۔ یہ محمد یوسف صاحب ہیں کٹھیالہ شیخاں سے۔ تو اس سوال کے جواب میں فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اقامت کا جواب دینے کے لیے جو اقامہ اللہ و ادامہ کہا جاتا ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سنن نبی داؤد میں جو روایت بطریق محمد بن ثابت از رجل من اہل الشام از شہر بن حوشب از ابی امامہ یا عن بعد اصحاب النبی مروی ہے، انتہائی کمزور ہے۔ اس کی وجہ ضعف یہ ہے کہ اس کی سند میں درج ذیل 3 علتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی علت یہ ہے، نمبر 1، کہ محمد بن ثابت العبدی ضعیف راوی ہے۔ امام علی بن مدینی اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث میں قوی نہیں ہے۔ امام ابن معین نے فرمایا کہ لیس بشیء، یہ کچھ نہیں ہے، میزان الاعتدال جلد 3 495۔ امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ لیس بالمتین۔ امام بخاری نے کہا یخالف فی بعض حدیثہ۔ امام نسائی نے فرمایا کہ لیس بالقوی۔ امام ابن عدی نے کہا کہ عامۃ احادیثہ مما لا یتابع علیہ۔ امام ابو داود نے کہا کہ لیس بشیء۔ امام ابو احمد الحاکم نے کہا کہ لیس بالمتین۔ تہذیب التہذیب جلد 9 85۔ دوسری علت اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ رجل من اہل الشام مجہول ہے، یعنی یہ بات معلوم نہیں کہ اہل شام میں سے کون سا آدمی، یعنی کہا گیا کہ اہل شام کا کوئی آدمی جس سے یہ روایت مروی ہے۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ شہر بن حوشب متکلم فی ہے، جیسا کہ میزان جلد 2 283 اور تہذیب جلد 4 369 میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں اسے کثیر الاوہام، یعنی کثرت سے وہم میں مبتلا ہونے والا قرار دیا ہے۔ لہٰذا جب یہ روایت صحیح نہیں ہے تو اسے استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یاد رہے کہ بڑوں کی بات کوئی حجت نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات ہی ہمارے لیے حجت ہیں۔ جو بات قرآن و سنت سے ملتی ہے وہ لے لو، اور جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں اس پر عمل کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا تھا تو آپ کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا کہ ہمارے بزرگ اور بڑے آج تک اس طریقے پر گامزن ہیں، کیا وہ غلط ہیں؟ اور تم جو نیا دین لائے ہو کیا وہ صحیح ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ منزل من اللہ دین کی بات کے مقابلے میں آباء و اجداد کے اقوال و افعال کو پیش کرنا پرانے مشرکین اور کفار کا طرز عمل تھا، اور اہل اسلام کو یہ بات زیبا نہیں کہ وہ شرعی احکامات کے سامنے اپنے آباء و اجداد کو پیش کریں۔ جن مسائل کا ثبوت قرآن و سنت کی نصوص سے نصاً یا اشارتاً ملتا ہے انہیں لے لو۔ تو یہاں پر اس سوال کا جواب ختم ہوا۔ انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔